دو لوگ تھے، دو صحابہ، یہ بھی آپ کو بخاری میں ملے گا، دو صحابہ، بدر کا دن تھا، کوئی مقابلہ نہیں تاریخ میں آج تک. لوگ یہ کیسا مقابلہ ہوتا ہے، 1000 آدمی اور 3 قسم کا اسلحہ ان کے پاس، اور یہاں 313 یا 312 لوگ اور 6 زرہیں 8 تلواریں، یعنی مختصر سا اسلحہ، اور وہاں پورا 1000 کا لشکر، مقابلہ ہی کوئی نہیں. لیکن دو صحابہ پیچھے رہ گئے. وہ جب آ رہے تھے نا تو رستے میں ابو جال سے ملاقات ہو گئی. ابو جال نے گرفتار کر لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. تو ابو جال کہنے لگے نہیں تم جنگ کرو گے. انہوں نے کہا ہمارا وعدہ ہے جنگ نہیں کریں گے، صرف زیارت کریں گے. اب لشکر کو تو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی. 313 لوگوں نے 1000 سے لڑنا ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے. جا کے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نا ابو جال نے پکڑ لیا تھا اور ہم اسے کہے ہیں کہ ہم لڑیں گے نہیں. تو اب جنگ کا موقع ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا کرنا کیا ہے، تم نے وعدہ کر لیا، ہم نے وعدے کی پاسداری کرنی ہے. کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ. وہ جو سامنے تلواریں لیے کھڑے ان کے ساتھ وعدے کی پابندی کرنی، ان کے ساتھ. او خدا کے بندو دیکھو حضور نے ہمیں کیا کیا ادائیں عطا کی ہیں. اپنی زندگی باوصول گزارو. آپ سوسائٹی کو دیکھ کے کبھی رنگ نہ پکڑو کہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے تو میں بھی ادھر جاؤں گا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کرے گی تو پھر میں کروں گا. نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی. اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا پھر میں بھی پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آئے، میری سمجھ میں حضور کی محبت کا رنگ آ گیا ہے تے وہ کچا رنگ ہے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا. اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ پکا ہو گیا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول. اپنی ضد بیٹھیں، تشریف رکھ. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو کو. ایک بات ضرور کرنی ہے آپ سے آخر میں، آپ امید ہے میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے. میرے عزیز، اس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے اور عظیم سنت ہے، حضور کو بڑی محبوب ہے مسواک. اس طرح دانت صاف کرنا سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہ ہویا جو چلا میں. اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی، میری طرف دیکھو، دل صاف رکھنا بھی کسی بندے کی، کسی صحیح العقیدہ مسلمان کی نفرت اپنے دل میں کبھی پیدا نہ کرو. رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں لوگ زندہ رہتے ہیں نا، زندہ، وہاں رائے مختلف ہوتی ہے. قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ سب تو بیچارے سو رہے ہیں. زندہ لوگوں میں مجھے بتاؤ، صبح اگر اپنے گھر میں اعلان کرے، اماں پوچھے بچوں سے کہ آج کی پکانا ہے، تو اتفاق ہو جاتا ہے. تو بھائی بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایک کہہ رہا ہے بھنڈی پکانی ہے، دوسرا کہتا ہے پھر تو ہی کھائی. تو یہ تو رائے کا اختلاف تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس کو کبھی نفرت نہ بناؤ. عقیدے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مسلمہ چیزیں ہیں، میں فروعات کی بات کر رہا ہوں. ہم نا، آپ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس قدر گروہ در گروہ مزاجوں کے اندر اتنی گھٹن اور طبیعتوں میں اتنا بوجھ، لوگ ایک جگہ بیٹھ کر بھی ساتھ نہیں ہوتے. چلیں، میں چونکہ پینڈو آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، تو مجھے پتہ ہے دیہات میں کیا ہوتا ہے. اپنے کلچر کی بات کروں گا. رشتہ دار کٹھے ہوندے نا بیاہ تے، تو اے بھی دعا منگی دی روٹی پوری آ جائے، تو اے بھی دعا منگی دی کٹھے ہوئے نے کہ لڑ نہ پین. یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے ساتھ.
اتنی گھٹن نہیں. مسلمان کا یہ طریقہ ہر بات میں شدت، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرے، اپنے سینے کو کشادہ رکھے. رسول کریم علیہ السلام کا سینہ کشادہ ہے. یہ بھی کوئی مزہ ہے کہ خوشامدی بندوں کو ساتھ لے کے چلنا، بلے بلے پیر صاحب بلے بلے، چوری صاحب بلے بلے، استاد یہ کوئی کمال ہے؟ تو ساری دنیا کر لیتی ہے. لطف تو یہ ہے کہ تو کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایک پلیٹ میں روٹی کھا کے دکھا، جس سے تیرا سیاسی سماجی فروعی اختلاف ہے، بیٹھ، یہ کمال ہے. اس کمال کو بھی کبھی بروئے کار لائیں، اپنی زندگی میں وسعت پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی آپ قلب نور کو دیکھیں نا، جن لوگوں نے حد کر دی نا 13 سال تکلیف دینے والی، اور دکھ ایسے ہیں کہ جو پڑھیں تو کتاب بھیگ جائے آنسوؤں سے، لفظ ایسے ہیں جو دہرائے نہ جا سکے، لیکن وہی لوگ جب یوں گردنیں جھکا کے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے کھڑے تھے نا، تو کریم نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ میں چمکتا ہے. رسول رحمت کا سیاہ امامہ اور حضور کی گود میں حسنین کریمین، اور مکے کے چوک میں میرے کریم کھڑے ہیں، اور فرمایا او گردنیں جھکانے والوں، تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے لگا ہوں؟ تمہیں خبر ہے؟ تو وہ گویا خاموش رہ کے زبان حال سے کہہ رہے تھے جو بھی کرے ہمارا بنتا ہے، جتنی بھی سزا دی جائے ہماری بنتی ہے. تو میرے محبوب کے خوبصورت جملے مرتب ہوئے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے تھوڑی دیر نظر جھکائی، اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. او بھائی جو ہوئے، تم بھائی جو ہوئے، بھائیوں کے ساتھ جو حضرت، اگرچہ وہ کنویں میں پھینک آئے تھے، پتہ کیا سلوک کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کنویں میں پھینکا تھا انہوں نے، وہ تو اپنی طرف سے مار دیا تھا نا. اور جب قحط پڑ گیا سب جگہوں سے، تو حضرت یوسف کے پاس گندم تھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچیاں نال گلاں کر لی دیاں نے پرا دے خلاف کافی ساریاں، پھر وہ پیار کرن نہیں دیندے بچے. وہ ایک واری چاچا جی نوں نا کوئی پیسیاں دی لوڑ پੈ گئی تے ساڈے ابا جی سانو سمجھا رہے سن، کہندے نے انہوں پھر 4 لاکھ دی لوڑ ہے، میرے کو نہیں 4 ہے، میں 2 کو دیاں گا، اور میرے بھی بچے بڑے نے. تو میں کہ ابا جی دل تے تہاڈا 5 دین نو کردا پیا ہے، سانو پہ راضی. بھرا تے پیارے ہوندے نے نا جی، دل تے تہاڈا 5 دین نو پورا کردا ہے، لیکن تو سانو سمجھا رہے ہو، چونکہ گلاں کر لی دیاں نا، لیکن وہ پیارے ہوتے. تو حضرت یوسف کو پیارے تھے بھائی، ہاں یہ پیارے ہوتے ہیں. جناب یوسف نے چوکیاں بنی نا، گندم خریدنے لوگ آتے تھے شہر کے، مصر کے چاروں جانب چوکیاں. تو آپ نے فرمایا جو بندہ بھی گندم خریدنے آیا اسے پوچھنا کیا لینے آیا ہے، اور یہ بھی پوچھنا کیا لے کے آیا ہے. کس چیز کی گندم خریدنی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، کیا ہے، پوچھ لینا. اور پھر جناب یوسف نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا جب کنان سے لوگ آئے نا، جب ویر آئے، تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے. ان کا پردہ قائم رکھنا ہے، ان کا پردہ قائم رکھنا ہے ان سے نہ. تو میرے رسول پاک نے فرمایا تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں سے کیا تھا. میرے عزیزو، اپنے دل کو بڑا کرے، گنجائش پیدا کرے. میلاد شریف کا موقع ہے، اس سال اس طرح میلاد نہ بنائیں کہ جس رشتہ دار سے دینی نہیں، صرف ذاتی جھگڑا ہے. 12 ربیع الاول سے پہلے ملنا ہے اسے جا کے، تو اسے نہیں بولنا میں کام ہی اوکھا دسیا ہے، مشکل بیٹے بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو سلام. تھوڑی سی اپنی طبیعت میں گنجائش. ترمذی کی حدیث سنے اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے.
یہ بغض نہ رکھنا، سینہ کشادہ رکھنا، یہ رسول پاک کی دل کو بڑا کر لیں۔ گھر چھوٹا بھی ہو تو دل بڑا ہو، گاڑی چھوٹی بھی ہو تو دل بڑا ہو، بینک بیلنس چھوٹا بھی ہو تو دل کتنا بڑا ہو۔ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں 14 طبق کی میرے دلے دے اندر، اتنا بڑا، کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، اے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ اپنے دل کو کشادہ کرے۔ ہم تو آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے، تو آپ ان آداب کو تو سمجھیں جو اس محفل کے خاص آداب ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حضور کی محفل میں اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ اس کے ادب کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اطمینان سے وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت بندوبست کیا ہے شاہد صاحب نے، ان کے احباب نے، اور کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں آپ۔ تو جو اس کا اصل مقصد ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ سیاسی جلسے میں ہوتا ہے نا ایم این اے کو بتانا ہوتا ہے کہ میں انہیں بندے لے کے آیا، تو وہ ہوتا ہے، اس میں اس کا رنگ اور ہے۔ اس میں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی بتانے کی، جن کے لیے آئے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کون کون آیا۔ جب نیت کر لیتے ہیں اس وقت ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کون آ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں، یہاں تو آپ سٹیٹس نہ بھی لگائیں تو آپ کا سٹیٹس بن گیا ہے۔ یہاں آپ کسی سامنے ذکر نہ بھی کریں تو آپ کا وہ تو نیتوں اور ارادوں کو جانتے ہیں۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ اطمینان سے، تسلی سے، وقار سے بیٹھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں لوگوں کو جینے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ انسان کے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، اور کوئی ڈگری بھی وہ رکھتا ہو، لیکن اگر اسے جینے کا سلیقہ نہ آتا ہو، اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں زیادہ خودکشی معاذ اللہ کن لوگوں نے کی؟ جو زیادہ پڑھے لکھے تھے، زیادہ آسان زندگی گزارتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، بہت عقل مند ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنا دکھ کبھی کسی سے شیئر ہی نہیں کیا، تو اپنے ساتھ لڑتے لڑتے بالآخر ہار گئے، اور اس موت کو گلے لگایا جس کے بعد زندگی بھی ختم ہوئی اور اپنی آخرت کو بھی خراب کیا۔ میرے عزیز، انسان کے پاس جب تک زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں نہ ہوتا، اتنی دیر تک ساری آسانیوں کے باوجود بھی اے سی والے کمرے میں بھی وہ بے قرار اور بے سکون سوتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس کوئی مقصد حیات ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی خیر کے جذبات ہوتے ہیں، تو اس شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ میں زندگی بڑی پروقار جی رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے اعزازات سے نوازا ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت ویسے تو اپنے عموم پہ ہے، نازل خاص وقت پہ ہوئی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اس موقع پر جب سارے کافر اکٹھے ہو کے مشترکہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اکیلے اکیلے جاتے ہیں، مسلمانوں سے جیت نہیں پاتے، اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ کرو۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہو گئے، اور یہاں حال یہ تھا کہ سردی بڑی سخت تھی، اور دوسرا منظر یہ تھا کہ قحط کا زمانہ تھا، فصلیں پوری طرح پک نہیں سکی تھی۔
मौसम भी सख्त और भूख का आलम, और पूरे कुफर ने यकबारगी हमला कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा मांगा। आजकल लोग मशवरा नहीं देते, कभी मांग ले तो हुक्म ही देते। हालांकि मशवरा वो होता है रखा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। तो आजकल लोग कहते हैं जो मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैंने पूछा क्यों सी। ओ भैया आपसे हुक्म नहीं मांगा था, मशवरा मांगा था। और मशवरा होता ही वो है जो चाहे रख ले और चाहे। बड़े बड़े सहाबा ने और मशवरे दिए, लेकिन हुजूर ने कहा आज तुम्हारे मशवरे कबूल नहीं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खंदक ना खोदे। बड़ी खंदक खोदते हैं, उसमें आग जलाते हैं और इतनी चौड़ी खोदेंगे कि अगर घोड़ा दौड़ कर भी आए तो उसे फलांग ना सके। हुजूर ने इस राय को कबूल किया। खंदक खोदी जाने लगी। अब खंदक खोदी जा रही है तो क्या सिर्फ कारकुन काम करेंगे, मुरीद काम करेंगे, शागिर्द काम करेंगे, आम आदमी काम करेंगे? ऐसा नहीं होता। कौम की अपने लीडरों के दरमियान, पीरों के दरमियान और बड़े लोगों के दरमियान तफरीक की उस वक्त पड़ती है जब वो देखते हैं ना ये बड़ी मौज में है, हम बड़ी तकलीफ में हैं, फिर फर्क आ जाता है। किसी जगह जमातों के लोग कारकुन तो बनते हैं पर कायदीन से मुखलिस नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं यार ये तो कुछ करता ही नहीं, सिर्फ लीडर है। मेरे नबी पाक का कमाल ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जो कहा है ना वो जरा करके भी दिखाया है। खंदक खोदी जा रही थी तो सहाबा फरमाते हैं जिस तरह कुदाल लेकर, कई लेकर, हथौड़ा लेकर हम काम करते थे ना, हमसे डबल काम मदीने वाले महबूब फरमाते थे। आपने इस बात को समझना है। नबी पाक अपने घर का शापर सब्जी का उठाने से बंदे की शान में कमी कोई भी नहीं आती। वो कभी अपने घर की कोई ड्यूटी अपने हाथ से कर ले तो वो ताकतवर रहता है। आपको पता है लीडरों के बच्चे, पीरों के बच्चे, अमीरों के बच्चे ये कोई कारनामा क्यों नहीं सर अंजाम देते? इसलिए कि उन्हें सहूलियात मिलती हैं, काम करने की आदत नहीं होती। जिसका टिश्यू पेपर भी कोई और उठाए, जो इतना वजन ना उठा सके, वो कौम और मिल्लत का वजन कैसे उठाएगा? उनके लिए मुमकिन नहीं रहता। ये वो लोग होते हैं जिनको शुरू से मुश्किलात में रहने की आदत होती है, वो कोई इनकलाब बर्पा कर पाते। सहाबा कहते 2-3 चट्टानें थी जो हमसे टूटती नहीं थी। आपने मंजर को समझना है, मैं आयत का शान नुज़ूल अर्ज कर रहा हूं। चट्टान टूटती नहीं थी, बड़े बड़े दिलेर सहाबा उतरे, ना टूटी। हमने अर्ज की हुजूर हमसे नहीं टूटती, तो ये मेरे महबूब का एजाज है ना। हुजूर खंदक में गहराई में उतरे, फरमाया जो तुमसे नहीं टूटती लाओ मैं तुम्हें तोड़ के देता हूं। अल्लाह के महबूब चट्टान तोड़े, और ये बुखारी में आपको मिलेगा। हमारे यहां ना बड़ी ज्यादा लोग मायूसी की बातें करते हैं और कौम को मायूस किया जाता है। जिसके पास भी आप बैठेंगे को बुरी खबर ही देगा। हालांकि हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको गलत फहमी है कि यह वतन कभी कमजोर होगा। ये कैसे कमजोर हो सकता है? दाता अली अजवेरी का मुल्क है, बाबा फरीद का वतन है, गरीबों का वतन है, माओं का वतन है, बेटियों का वतन है। यहां सुबह शाम सजदे होते हैं, अजानें दी जाती हैं। ये कैसे कमजोर हो? अमीरों वजीरों का तो है ही नहीं, उनकी तो सीटें पक्की हैं, वो तो गए। तो जिन लोगों के आंसू सजदों पर गिरते हैं और मुसल्ले भीग जाते हैं, रब करीम उनकी दुआओं की लाज फरमाता है। मुझे थोड़े दिन पहले एक दोस्त ने पूछा पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा बड़े अच्छे हैं। वो परेशान हो गया, जिਵੇਂ तुसी नहीं सारे हो गए। तो मैंने कहा यार ये हालात हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको मैं बताऊं, खूबियां ढूंढने चले ना कभी, थोड़ी सी दुनिया मैंने भी देखी है और कुछ मुल्कों को मैं भी देख आया हूं। नमाज पढ़ने का इतना अच्छा इंतजाम किसी और मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान में। किसी पेट्रोल पंप पे आप ब्रेक लगाओ आपको मस्जिद मिलेगी।
वजू का बंदोबस्त मिलेगा। ओ भाई, अगर सजदों की आसानी है तो इंशाल्लाह बाकी आसानी भी अल्लाह फरमा दे। कच्ची बातें नहीं, कमजोर बातें नहीं, हर वक्त मायूसी की बात नहीं। आप कोई खैर का जुमला अपनी जुबान से अदा करें। अब इतने सख्त हालात हैं कि सारे काफिर आए बैठे मुकाबले में। कहत का आलम है, सहाबा ने पेट पे पत्थर बांध रखे, सर्दी कड़ाके की है। लेकिन जब हुजूर वो चट्टान तोड़ रहे थे तो पता क्या कह रहे थे? अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ, अभी पूरी तरह इस्लाम को वो कुव्वत जाहिरी मुयस्सर नहीं आई। लेकिन वो चट्टान जो नहीं टूटती थी, अल्लाह के महबूब उस पर जरब लगाते, एक जरब लगाते तो फरमाते, लो भाई मेरे रब का वादा करम हो गया है, ईरान फतह हो जाएगा, इस्लामी सल्तनत में शामिल हो जाएगा। नबी पाक दूसरी जरब लगाते, फरमाते, लो भाई रूम की कुंजियां भी अल्लाह ने अता कर दी। तीसरी जरब लगाते तो फरमाते, लो भाई फारस भी फतह हो जाएगा। देखो कुंजियां आने लगी। एक एक जरब लगाते रसूल पाक एक एक मुल्क के फतह होने की खुशखबरी देते। नबी पाक तो आए ही खुशखबरियां देने। कमजोरी किस बात की, डर किस बात का? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नौजवानों से कहूंगा, सिर्फ नजरियात कमजोर होते हैं। जेब का कमजोर बंदा कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वो बंदा होता है जो सोचों का कमजोर होता है, जिसके लफ्ज थके थके, जिसके जुमले कमजोर, जिसके आसाब किसी थकावट का शिकार हो, वो लोग पीछे रह जाते हैं। बाकी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर उम्मीद रख के जो चलते हैं, रब उनकी मदद फरमाता है। अबू खंदक खोद ली और काफिर आकर बैठ गए और हजारों का लश्कर चारों जानिब से पूरी दुनिया का कुफर तबसरे कर रहा था। तबसरे आपका क्या ख्याल है, सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं? ये तो सारी दुनिया में होते हैं। और हमारे मुल्क में जरा खतरनाक मसला इस लिहाज से है कि तबसरा होता है तो ज़हन तकसीम किया जाता है। चार लोगों को बिठा के रात टीवी पे तबसरा होता है और नतीजा कोई भी नहीं निकलता, सिवाय इसके कि आपका ज़हन तकसीम होता है कि कोई बंदा भी ठीक नहीं, सारे बुरे हैं। इस पर हम इख्तिताम करते हैं चीजों का। जो अर्ज करने जा रहा हूं आप गौर फरमाएंगे, तबसरे हो रहे थे कि सारा कुफर आ गया, अब क्या बनेगा। जमीनी रास्ता भी मदीना शरीफ का कट गया था, आना जाना मुश्किल था। हमारे बच्चे 3 घंटे सब्र नहीं करते। हमने अपनी औलादों को सारा कुछ दिया है, हौसला नहीं दिया, इल्ला माशा, सब्र नहीं दिया। जो बच्चे खाना वक्त पर ना पकने पर मोबाइल तोड़ दें, क्या सोचते हैं कि वो किसी जगह ठहर सकेंगे? क्यों बड़ी जल्दी लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं और क्यों बड़ी जल्दी लोग हर जगह ही वफादारियां बदलते नजर आते हैं? उसकी वजह है ठहरना आता ही नहीं, सब्र ही नहीं, तहम्मुल ही नहीं, बुर्दबारी नहीं, रुकने का मिजाज ही नहीं। कितनी देर लगी, कितना वक्त लगा उस माहौल को बदलने में? पूरा 1 महीना, 30 दिन आपको कैद रहना है। जमीनी राब्ता खत्म है, 30 दिन कड़ाके की सर्दी, भूख का आलम, सारे कुफर से मुश्तरका मुकाबला, बच्चे बूढ़े औरतें, उन सब का सामना। लेकिन इस पूरे पीरियड में रसूल पाक यूं डट के खड़े रहे। इस तरह साबित कदमी का अल्लाह के हबीब ने मुजाहिरा फरमाया कि वो जो आए बैठे थे ना, सारा कुछ ऊंट साथ लेके ज़िबा कर करके खाएंगे, और सारा राशन लेके आए थे। जो कैद थे, जिनको बज़ाहिर कैदी किया हुआ था, घबराना उन्हें चाहिए था, घबरा वो गए जो बाहर बैठे थे। ये सारा तूफान टकराया और मुसलमानों के हौसले से टकराकर चूर चूर हो गया। एक दूसरे पर इल्जाम धरने लगे, तूने हमें कहा था चलो फतह हो जाएगी,
تو نے کہا تھا بڑی جلدی ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے. رب کریم نے ٹھنڈی ہوائیں بھیجی, ان کے خیمے اکھڑ گئے. یہ سب وہاں سے خائب و خاسر ہو کے جب بھاگے نا, تو اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو, ذرا ذرا سی بات پر کمزور پڑ جاتے ہو. میں غریب ہوں, میں پیچھے بیٹھتا ہوں, مجھے جانتا کوئی نہیں, میری آواز سے کیا ہوگا, ذرا ذرا سی بات پر کمزور پڑتے ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ادھر آؤ, مدینے والے محبوب کو دیکھو, تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ. حضور سے سیکھیں, فیض پائیں, رسول کائنات کی زندگی جینا سکھائے. ہم لوگوں نے پتہ کیا سمجھا ہے, تبلیغ ہی دو چار چیزوں کی ہوئی ہے. یہ فلانا بندہ جی شریعت کا بڑا پابند ہے. کیا پابند ہے؟ پگڑی داڑھی والا ہے. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی داڑھی نہیں کٹوائی, بچپن سے رکھی ہے, مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا. اور پگڑی کے بغیر تو ایسے لگتا ہے جیسے طبیعت ادھوری ہے. پر میرا یہ نظریہ نہیں کہ دین سارا داڑھی پگڑی میں ہی صرف باندھ ہے, یہ میرا نظریہ نہیں. داڑھی رکھ لو سنت ہے, پگڑی باندھ لو سنت ہے, مسواک کر لو سنت ہے, یہ ساری سنتیں ہیں. لیکن ملت کے جوانوں میری طرف دیکھنا, خدا را دین کے حسن کو سمجھنا. رسول پاک کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی نا, جس سے تعارف ہوا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, وہ تو حضور کی سنت صادق اور امین ہونا ہے, کہ یہ سچ بولتے ہیں, یہ دیانتدار ہیں. یہ بھی عظیم سنت ہے, عظیم سنت ہے. داڑھی پگڑی امامہ میٹھا کھانا عظیم سنت ہے. لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت, دیانتدار ہونا بھی میرے رسول پاک کی عظیم سنت ہے. خدا کے بندو, جس کی بیوی اس کی بات کا اعتبار نہ کرے کہ تو تکلیف دیتا ہے, تو بتاتا یہ ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں, پہنچ تو اسلام آباد جاتا ہے, اور تڑپ کے کہتے ہیں گھر والے کہ تو تھوڑا خرچہ دیا کر, سچ تو بولا کر. سچ نے, جھوٹ نے بد اعتمادی پیدا کر دی. ماحول کے اندر ایسی خوفناک میرے پورے وطن کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ نہ غربت ہے, نہ کوئی اور پرابلم ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں. کوئی شخص کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار, ہم نے خود ایک اپنا اعتماد کھو دیا ہے. سچ کا مزاج نہیں, دیانتداری کا مزاج نہیں, معاملہ فہمی کا مزاج نہیں, کسی جگہ تدبر نہیں. حضور ہمیشہ سچ بولتے, زبان نور سے ہمیشہ سچ نکلتا. رسول پاک کا تعارف لوگوں کو ہوا تو تعارف یہ ہوا کہ یہ دیانتدار ہے. یہ بددیانتی نہیں کرتے. زندگی اس بندے کی زندگی ہوتی ہے جو اصول پر وقت گزارتا ہے, جس کا کوئی قاعدہ نہیں نہ ہوتا. مجھے ایک دوست کہنے لگے جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلتی, تو میں نے کہا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں چلتی صرف سچ والے کی ہے. لوگ کہتے ہیں یار فلانے بندے سے سودا لینا ہے, 10 روپے زیادہ لیتا ہے, بولتا سچ ہے, چیز ٹھیک دیتا ہے. آپ اپنا معیار قائم کرو جوانوں. کوئی چور رستہ نہ تلاش کرنا کہیں جانے کا, وہ کام کرنا جس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہو سکے. حضور سچ بولتے,